شریف پیش کے کدایو کبرنا پنچا سڑیت لیسوا خاورے لاندے دیدنونا کا کے دیسوا ماں بازان سارا تفجور دا جانا روڑے ہو بے کپنا کا جزان سارا سوڑے سوا عاشقان با پلہات کے حفنو عاشقان با پلہات کے حفنو مچوکے گئے پسان کے حفے دیسوا او دیار مینا کے میدرے سوئے کو اور دے او دیار مینا کے میدرے سوئے کو اور دے کاش کا دادا ہونا نور علم لی دیسوا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اس فکر میں اونچے زرد ہوئے اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئی اس فکر میں اونچے زرد ہوئے اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئی آئین گلستان کیا ہوگا دستور بہرا کیا ہوگا یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ کس نے کر دیا مجھ کو سب دوستوں سے بیگانہ کہ کس نے کر دیا مجھ کو سب دوستوں سے بیگانہ مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے طلب کرتے ہیں خدا دے حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے طلب کرتے ہیں خدا دے حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے مجھے تو سن کے بھی اقرار سے معلوم ہوتی ہے نہ جائے میری اس خاندان نبی پہ دیکھنے والے نہ جائے میری اس خاندان نبی پہ دیکھنے والے کہ لب پر زخم کی بھی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے اگر ہمت کرے تو پھر کیا نہیں انسان کے بس میں اگر ہمت کرے تو پھر کیا نہیں انسان کے بس میں یہ ہمتی جو بے بس میں معلوم ہوتی ہے محترم جناب پرنسپل صاحب اور باہر سے آنے والے مہمان اور میرے عزیز طالب علم بھائیوں اور ساتھیوں السلام علیکم آج چاروں طرف دکھ ہی دکھ اور غم کا سما نظر آ رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک دین پر چاروں طرف سے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں ہم راتوں کو جب غفلت کی نیند سو جاتے ہیں تو اس مبارک دین پر ڈاکہ ڈالنے والے رات کو بیدار ہو کر ہر سمت سے حملے کرتے ہیں مسلمانوں کا رشتہ ماضی سے توڑ کر انہیں بے دست و پا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہیں عریانی اور فحاشی کے ذریعے مسلمانوں کا دین چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کہیں معیشت اور روزی کا جاسا دے کے اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے میرے عزیز طالب علم بھائیوں وہاں مدینہ منورہ سے اٹھنے والا نور مکہ مکرمہ میں کعبہ سے اٹھنے والا نور آج چاروں طرف سے گر چکا ہے چاروں طرف سے وقت کے دجال اس پر حملہ اور ہے ہمارا رشتہ ماضی اور ہمارا رشتہ محمد عربی سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ماضی کی طرف دیکھنا چھوڑ دو مستقبل کی طرف سوچو ہمارا ماضی سے کاٹنے والوں یہ سن لو ہمارا رشتہ صدیق اکبر اور عمر فاروق سے ملتا ہے ہماری ماں بہنوں کا رشتہ اماں عائشہ صدیقہ سے ملتا ہے ہمارے چھوٹوں کا رشتہ حضرت زید بن حارث سے ملتا ہے معزز سامعین اگر ہم آج اس بات پر سوچ کریں کہ مسجد کے مولوی صاحب سے ہم قرآن اور حدیث سیکھتے ہیں اور اس بات پر سوچ کریں کہ اس مولوی نے قرآن اور حدیث کہاں سے سیکھا ہے جس کو کہاں سے سیکھا ہے یہ کہاں سے یہ سلسلہ چلتا ہے تو اس سلسلے کو دیکھتے چلیے یہ سلسلہ بغیر کسی انقطاع کے بغیر کسی فاصل کے سیدھا مدینہ منورہ میں محمد عربی کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے یہ دین پر ڈاکہ ڈالنے والوں ہم آج بھی اس نبی کے امتی ہیں اور کل بھی اس نبی کے امتی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر سختی اور تکلیفیں برداشت کی ہیں موت کے وقت بھی میرے نبی کو اپنی امت کی فکر پڑی تھی راتوں کو اٹھ کر تہجد کرتا تھا اور
کو ہدایت فرما، اے اللہ میری امت کو ہدایت کے راستے فرما۔ میرے عزیز طالب علم بھائیو، صحابہ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارتیں دی گئی تھی، مگر پھر بھی وہ میرے اللہ سے کتنے ڈرتے تھے، کہتے تھے کاش میں کوئی درخت ہوتا، کاش میں کوئی گھاس ہوتا تاکہ کوئی جانور مجھے کھا لیتا۔ یہ کیا وجہ تھی؟ یہ اس کا ایمان بنتا۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا قصہ ہم سامنے لائیں کہ طائف کے شہر والوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک جسم پر کون کون سے ظلم نہیں کیے، اس کو اتنا مارا کہ سر سے لے کر پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر فرشتے آسمان سے اتر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ، ہمیں حکم کر دیجئے ہم اس قوم کو، اس وطن کو، یہ دونوں پہاڑ گرا کر اس کو اس مٹی کے ساتھ برابر کر لیتے ہیں۔ مگر پھر بھی میرا نبی کیا حسین جواب دیتا ہے، فرماتے ہیں نہیں یہ قوم سمجھتے نہیں، ایک دن تو ہدایت کے راستے پر آئیں گے۔ معزز سامعین، کافر ہمیشہ دن رات اسی سوچ میں پڑے ہیں کہ ہم ایسی کون سی فحاشی اوریانی لا کر مسلمان اس دین سے چھوٹ جائے۔ مگر کافروں یہ سن لو، ہمارا رشتہ اس قوم کو عثمان غنی کی حیات دلانے والے علماء زندہ ہیں۔ ایک عالم زمین پر ایسا چمکتا ہے جیسا کہ آسمان میں چاند چمکتا ہے۔ ایک عالم کو سلام کرنے کے لیے فرشتے چوک در چوک اترنے لگتے ہیں۔ میرے عزیز طالب علم بھائیو، ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، جوانی بھی ختم ہو سکتی ہے، تمام کائنات کو صرف روزی اللہ ہی دیتا ہے، مگر اس نبی کے علوم کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ قیامت کے دن ہم نے اس روزی کے ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ اگر ہم روزی بچوں کے لیے بھی دیتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ اس روزی کو آپ نے کس طریقے سے کمایا ہے۔ میری خدا کی قسم، جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے بندے کا کھانا کھانا حرام، اس کے بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کاروبار انبیاء اور رسول بھی کرتے تھے لیکن اپنے اصول سے کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام سلائی کا کام کرتے تھے۔ آج غیروں نے اتنی محنت کی ہے کہ مسلمانوں نے سود کو منافع کا نام دیا ہے۔ آج غیروں نے اتنی محنت کی ہے کہ مسلمانوں نے رشوت کو چائے پانی کا نام دیا ہے۔ میرے بھائیو اور میرے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک دین کی وجہ، یہ دوری کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اللہ کا مبارک نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، مگر عنقریب ہے وہ وقت کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ تم اللہ کے دربار میں دعائیں مانگو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ تم دشمن کے خلاف مدد مانگو گے، تمہاری مدد قبول نہیں ہوگی۔ میرے عزیز طالب علم بھائیو، ایک صحابی کے بارے میں آیا ہے کہ پتہ چلا کہ فلاں نبی کے پاس، فلاں بندی کے پاس ایک حدیث ہے، نئی اونٹنی خریدی اور ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر طے کرتا ہے، اور جب مقام دروازے پر پہنچتا ہے تو فرماتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے جواب آتا ہے کون ہو؟ کہا جابر بن عبداللہ۔ جانتے ہو جابر بن عبداللہ کون ہے؟ جابر بن عبداللہ عبداللہ بن حرام کا بیٹا ہے۔ عبداللہ بن حرام کون ہے؟ عبداللہ بن حرام اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے فرماتے ہیں جابر اللہ سب کے سامنے پردے کے پیچھے بات کرتا ہے، مگر آپ کے ابا کے سامنے اللہ نے سب کے سامنے آمنے سامنے بات کی ہے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ یہ اس دین کی خاطر کہ اس نے 6 بیٹیوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ میرے عزیز طالب علم بھائیو، قیامت کے روز کافروں نے ہمارا گلہ پکڑا ہوگا، ہمارے پیچھے بھاگیں گے، ہم جنت کی طرف جائیں گے، وہ ہمارے پیچھے بھاگیں گے۔ کہا جا رہا ہو ہم نے تو چھوٹی سی ایجاد کر کے فوراً جہازوں کے ذریعے، بحری جہازوں کے ذریعے پہنچایا تھا، لیکن آپ لوگوں کے پاس اتنا بڑا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، آپ نے
ہمارے پاس نہیں پہنچایا وہ اللہ کے دربار میں گلہ محسوس کریں گے کہ اس نے اس نبی کی وراثت کو ہمارے پاس نہیں پہنچایا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس نبی کی وراثت کو اس مبارک دین کو اس نبی کی وراثت سمجھے. یہ دین ہمارے لیے ہمارے نبی کی وراثت ہے اور ہمارے لیے یہ دین ہمارے نبی سے اس وراثت میں رہ گئی ہے. معزز سامعین یہ لوگ ہماری وراثت کو چھیننے کی کوشش میں لگے ہیں اور کوئی بھی ماں باپ دادا دادی کی وراثت کسی کو چھیننے نہیں دیتے. تو اس لیے یہ وراثت ہم سے ہمارے نبی سے وراثت میں رہ گئی ہے. تو اس وراثت کو ہم کسی کو بھی